مجھے UK آئے ہوئے آلموسٹ 2.5 ایئرز ہو چکے ہیں اور یہاں میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکیلے رہتی ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ یہاں پر اکیلے رہتے ہیں تو رہنے کے اکیلے کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں. فائدوں میں سے تو یہ سب شامل ہے کہ اکیلے ہیں، جو مرضی آئے پکاؤ، جب چاہے جاؤ، کتنے بجے چاہے اٹھو. لیکن اس کا ایک نیگیٹو یہ بھی ہے کہ ہم اپنوں سے دور ہوتے ہیں. اپنے جب ایونٹس ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، برتھ ڈیز ہوتی ہیں، تب بہت شدت سے اپنے گھر والے یاد آتے ہیں. وہ ایک ساتھ ہونے کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ اکیلے رہنے میں نہیں ہوتی. بہت سے دن ایسے بھی ہوتے ہیں جب میں بہت سیڈ ہوتی ہوں، بہت اکیلا فیل کر رہی ہوتی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ بس کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا. حالانکہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، فائنینشلی حالات ٹھیک ہیں، میں ویسے خوش ہوں، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی اداسی دل میں چھا جاتی ہے. اور اس اداسی کا بہت سے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو اکیلے رہتے ہیں بہت دور، UK، آسٹریلیا، US میں، اپنوں سے دور، اپنی ایک چھوٹی سی فیملی بنا کے لیکن اپنی اوریجنل فیملی سے دور. تو ضروری یہ ہے کہ جب آپ جس بھی حالات میں رہیں اس میں خوش رہنا سیکھیں، اور جب اداسی آئے تو تھوڑے ٹائم کے لیے اداس ہونے کے بعد اٹھ کھڑے ہوں. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی شیئر کروں گی جو میں کرتی ہوں جب میں بہت اداس ہوتی ہوں، اور اس سے مجھے بہت ہیلپ ملتی ہے میرے مینٹل ہیلتھ میں بھی، اور مجھے خوش رہنے میں بھی بہت مدد ملتی ہے. آلدو مجھے شاپنگ کا بہت شوق نہیں ہے، لیکن گھر سے باہر نکلنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کھانا اور پینا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سوشل اینیمل بنایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مل کے بات کر کے خوش رہتا ہے. اس کی ہیلتھ پہ بھی فرق پڑتا ہے. جیسے کہ ہم فزیکل ہیلتھ کی خیال رکھتے ہیں، اچھا کھانا پینا، اسی کے ساتھ اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہمیں لوگوں سے ملنا چاہیے، باہر جانا چاہیے، دھوپ لینی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو کبھی کبھار جیسے اس طرح سے ونڈو شاپنگ کر لی، ضروری نہیں ہے کہ کچھ خریدا ہی، بس ونڈو شاپنگ کر لی، اس سے آپ کا موڈ بہت اپلفٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد موسم کو انجوائے کرنا. UK میں رہنے والے لوگ ہر طرح کے موسم کو انجوائے کرتے ہیں. ہاں، یہاں سردی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب گرمیاں ہوتی ہیں، اسپرنگ، آٹم، ونٹر، یہ ساروں موسموں کی جو خوبصورتیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو چائے کا ایک کپ ہاتھ میں لیا، اس کو بیٹھ کے گیلری میں انجوائے کیا، یا پھر ایک کافی کا کپ اٹھا کے ایسے ہی سٹی سینٹر میں واک کرنے چلے گئے. واک کر لیتی ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر لیتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ یہ بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہے. اس کے بعد میں یہ ضرور کوشش کرتی ہوں، ہر کسی کے پاس یہ فائنینشیل ایبلٹی نہیں ہوتی کہ دے گو بیک اینڈ ٹریول ہوم. ہم الحمدللہ اس بات پہ اللہ کا شکر گزار ہیں کہ ہم ونس اے ایئر پاکستان جا کے اپنی خوشیاں منا سکتے ہیں. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو جیسے میں نے انجوائے کرنے کو کہا. آئی لو رین. جبکہ یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے نا تو بہت سردی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میری چھوٹی سی کلپ ہے جس میں میں یہاں پہ بارش انجوائے کر رہی ہوں، اور بہت بہت مجھے خوشی ہوئی. بالکل جیسے نا کراچی یاد آ گیا، جیسے میں اپنوں کے ساتھ وہاں پکوڑے، چائے وغیرہ اور بارش میں بھیگتے تھے، بہت مزہ آتا تھا. تو یہ ساری خوشیاں انجوائے کرنا دیکھیں ہماری اپنی ہی ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں بزی رکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ پھر آپ والنٹری ورک کریں یا جاب کریں یا بزنس کریں، یا کسی قسم کی کوئی دوستیں بنا لیں، کوئی ایسی آرگنائزیشنس کو جوائن کر لیں جہاں جا کے آپ اپنے آپ کو ورتھ وائل فیل کریں. کیونکہ جب آپ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے نا کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تب سے ہی آپ کو یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں، انگزائٹی میں آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار میری زندگی کا مقصد واقعی میں ہے ہی کیا. تو بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ایک کنسٹرکٹیو کام میں بزی کریں، ورنہ دماغ جو ہے نا شیطان کا گھر ہو جاتا ہے. لوگوں سے بات کرنا، فون پہ بات کرنا، اس کی برائی اس کی برائی، ڈرامے دیکھ لی، فلم دیکھ لی، سوشل میڈیا، یہ سب چیزیں آپ کے دماغ کو وقتاً فوقتاً راٹ کرتی ہیں، زنگ لگاتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیوٹی سے سراؤنڈ کریں. ہر وقت ایکسپینسو ٹریول کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھار آپ ایسے ہی لانگ واکس پہ چلے جائیں، لانگ ڈرائیوز پہ چلے جائیں، اور ود ان سٹی ٹریول کر لیں. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کھانا وغیرہ بنا کے اور کوئی ایک میل باہر انجوائے کر کے ہم لوگ باہر گھومنے چلے جاتے ہیں. کیونکہ میں بہت ایسے پیارے پیارے شہر اور بہت ایسی پیاری پیاری لیجرنگ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے. یہ کلپ پاکستان کا ہے. میں پاکستان جا رہی تھی اور وہاں پہ شادیاں تھیں، ایونٹس اٹینڈ کرنے تھے. تو یہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب میں پاکستان جاتی ہوں تو وہاں پر چاہے میں 1 مہینہ رہوں، 2 مہینے رہوں، 3 ہفتے رہوں، وہاں سے واپس آ کے میری روح کو جو سکون ملتا ہے، یا میں جو جتنے عرصے سے ڈپریشن میں فیل اپنے آپ کو کر رہی ہوتی ہوں، میں اتنی زیادہ انرجائز ہو جاتی ہوں
کہ بس اس کی کوئی اور قیمت نہیں ہے. اپنوں سے ملنا، اماں سے، اپنی بہن سے، اپنے ابا سے، بہن بھائیوں سے، بھانجوں سے، بھتیجوں سے، اس کی کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اگر آپ کی فیملیز پاسبل ہے تو ان سے ملیں، ان سے بات کریں، ویڈیو کالز کریں اور اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں. سیلف کیئر از این امپورٹنٹ ٹول. اپنا خیال رکھیں، اپنی ہائیجین کا. آپ کے اندر سے خوشبو آنی چاہیے، آپ صاف ستھرے ہونے چاہیے، اپنی اسکن کیئر کریں، خوبصورت لگیں، سجیں سنوریں، کیونکہ یہ سب بھی آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ ہے اور اس سے آپ کو بہت خوشی ملتی ہے. اور اگر آپ کی خوشی کوکنگ میں، بیکنگ میں ہے تو آپ وہ ضرور کریں. کھانا پینا بنائیں، گھومنے پھریں، مطلب جس چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے نا، پہلے تو آپ وہ آئیڈینٹیفائی کریں. اور جو چیز آپ کو پتہ چل جائے کہ یار اس سے میں بہت انرجائز ہوتی ہوں، اس سے میں بہت خوش ہوتی ہوں، تو اس کو ڈبل ڈاؤن کریں. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ٹائم نکالیں. اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے سیو کریں اور اپنی ذات پر ضرور فوکس کریں. پیسہ لگائیں، ٹائم لگائیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی ایک دفعہ ہی دی ہے. اس کو رو پیٹ کر گزارنا بھی آپ کے ہی ہاتھ میں ہے اور اس کو خوش رہ کر گزارنا بھی آپ کے ہی ہاتھ میں ہے. یہاں پہ بہت طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، کچھ فری ہوتے ہیں، کچھ ٹکٹڈ ہوتے ہیں. میں ایک یوگا ایونٹ میں گئی تھی جہاں مجھے بہت مزہ آیا، بہت سے نئے لوگوں سے ملی. بہت زیادہ دوستیاں تو کرنے کی میری عادت ہے نہیں، لیکن جسٹ ایز آئی ٹولڈ یو، سوشلائزنگ از ویری امپورٹنٹ. تو وہ کرنا مت بھولیے گا کسی بھی طرح سے، جاننے والوں کے گھر، نہ جاننے والوں کے گھر، لیکن لوگوں سے ملنا بہت 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 ضروری ہے. اس کے بعد اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اچھا کھائیں پئیں، اچھا بریکفاسٹ کریں. اور ہاں، اپنی ہابیز کو ضرور دماغ میں رکھیے. دیکھیں زندگی کے کام تو چلتے رہتے ہیں، کھانا بھی پکتا ہے، برتن بھی دھلتے ہیں، اور بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ناشتہ بنتا ہے، اور جاب پہ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بٹ جو چیز آپ کو بہت خوشی دیتی ہے آپ اس کو نگلیکٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں یار میرے پاس تو اس چیز کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو جیسے کہ آج کل تو نہیں، لیکن یہ سمر کا کلپ ہے جب یہاں پہ بہت اچھا موسم ہوا تھا اور مجھے گارڈننگ کا بہت شوق ہوا. تو میں نے یہاں پہ بہت سارے پلانٹس لگائے اور مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی ان کو بیج سے بڑا کرنے میں. ان کے اندر جب پھل پھول آتے تھے اس کو دیکھنے میں بہت مزہ آتا تھا. اور اس کے بعد میں ٹماٹر توڑ کے گارڈن سے کھانوں میں ڈالتی تھی تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت امیزنگ ہوتا تھا. کوشش کریں کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ، آپ ہسبینڈ کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. اگر آپ کچھ فیل کر رہے ہیں سیڈنس، تو آپ ان سے ڈسکس کریں. وہ ان کو جاننا چاہیے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. اکیلے ہی اکیلے اپنے آپ کو گھٹنے مت دیں. اکیلے ہی اکیلے سب چیزیں برداشت کرنے سے کوئی ایوارڈ نہیں ملتا، اور ایسا کوئی ایوارڈ ہے ہی نہیں. تو پلیز اتنا سپر وومن بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں، جس دن ایسا لگے کہ بھائی کھانا بنانے کا موڈ نہیں ہے، بہت تھکے ہوئے ہیں، تو کچھ ایسا بنا لیں. جیسے کہ میں ہی فروزن پیزاز سپر مارکیٹ سے کبھی کبھار لے آتی ہوں، اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو ان پر ٹاپنگس ڈال کے چکن وغیرہ اور ویجیٹیبلز وغیرہ ان کو بنا کے سرو کر دیتی ہوں. کھانا بھی بن جاتا ہے، اور جس دن میرا دل نہیں چاہتا اس دن کے لیے میری زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو زندگی کو آسان کریں اور بالکل بھی اپنے اوپر پریشر مت ڈالیں. اور یہ ایک ہی زندگی ہے تو اسے خوب انجوائے کر کے جئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.